ہادی نے جیسے ہی اوپر کے کمرے کا دروازہ کھولا وہ رک گیا۔ کمرہ خالی تھا، صرف ایک ٹیبل پر پرانا سا ویڈیو پلیئر رکھا تھا۔ اسکرین پہلے سے چل رہی تھی۔ ویڈیو میں زینب بیٹھی تھی، سفید لباس میں، آنکھیں سرخ تھیں جیسے بہت روئی ہو۔ اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تم آ گئے ہو۔ ہادی کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ 5 سال بعد پہلی بار وہ زینب کو دیکھ رہا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتے ہوگے، ویڈیو میں زینب بول رہی تھی، اور شاید تمہیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اچانک ویڈیو رک گئی، اسکرین سیاہ ہو گئی۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ہادی غصے میں بولا۔ تبھی پیچھے سے دروازہ کھلا، وہ فوراً پلٹا اور اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ دروازے پر زینب کھڑی تھی، زندہ، بالکل سامنے۔ کئی لمحے دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے۔ 5 سال کی خاموشی ان چند سیکنڈز میں سمٹ آئی تھی۔ تم؟ ہادی کے منہ سے صرف یہی نکلا۔ ہاں، زینب کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ میں زندہ ہوں۔ ہادی کے دل میں 5 سال کا غصہ ابل پڑا۔ تم زندہ ہو؟ اور تم نے ایک بار بھی مجھے نہیں بتایا، ایک بار بھی نہیں؟ زینب خاموش رہی، اس کی نظریں جھک گئیں۔ میں روز تمہیں ڈھونڈتا رہا، میں نے ہر جگہ تلاش کیا، تمہارے دوستوں سے پوچھا، تمہارے رشتہ داروں سے پوچھا، اور تم؟ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ تم کہیں نہیں تھی۔ زینب نے آہستہ سے کہا، مجھے معلوم ہے۔ پھر کیوں؟ ہادی تقریباً چیخ پڑا۔ زینب نے جواب دینے کے بجائے ایک پرانی فائل اس کے ہاتھ میں دے دی۔ پہلے یہ دیکھو۔ فائل میں اخبار کی تراشیں، تصویریں اور کچھ دستاویزات تھیں۔ پہلے صفحے پر ہادی کے والد کا نام لکھا تھا، دوسرے صفحے پر زینب کے والد کا۔ ہادی الجھ گیا، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ زینب نے گہرا سانس لیا۔ ہمارے خاندان ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ ہادی حیران رہ گیا۔ کیا؟ 25 سال پہلے ایک کاروباری جھگڑا ہوا تھا اور دونوں خاندانوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا، مگر اس کا ہم سے کیا تعلق؟ زینب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بہت تعلق تھا۔ جس دن تم نے مجھے شادی کے لیے پرپوز کیا تھا، اسی دن میرے والد کو سب پتہ چل گیا تھا۔ ہادی خاموش ہو گیا۔ انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ اگر میں تم سے رابطے میں رہی تو وہ تمہارے خاندان کو تباہ کر دیں گے، اور تم نے ان کی بات مان لی؟ ہادی کی آواز تلخ تھی۔ نہیں، زینب نے سر ہلا دیا۔ میں نے انکار کیا تھا۔ پھر ایک رات تمہارے بھائی پر جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا۔ ہادی کا چہرہ بدل گیا۔ اسے اچانک یاد آیا، 5 سال پہلے اس کے بھائی کو واقعی ایک سنگین کیس میں پھنسایا گیا تھا، مگر بعد میں اچانک معاملہ ختم ہو گیا تھا۔ وہ… ہادی کی آواز دھیمی ہو گئی۔ ہاں، زینب نے کہا، وہ میرے والد نے کروایا تھا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں تمہاری زندگی سے نکل جاؤں تو وہ سب کچھ واپس لے لیں گے۔ ہادی کے ہاتھ کانپنے لگے۔ 5 سال 5 سال وہ یہ سمجھتا رہا کہ زینب نے اسے دھوکہ دیا ہے، اور حقیقت کچھ اور تھی۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ زینب ہنس پڑی، مگر وہ ہنسی دکھ سے بھری ہوئی تھی۔ اگر بتاتی تو تم خاموش رہتے؟ ہادی جواب نہ دے سکا، کیونکہ وہ جانتا تھا وہ کبھی خاموش نہ رہتا، اور شاید واقعی سب کچھ برباد ہو جاتا۔ اسی لمحے نیچے شادی ہال سے موسیقی کی آواز آنے لگی۔ ہادی چونکا، مگر ایک بات ابھی بھی سمجھ نہیں آئی۔ کون سی؟ اگر آج تمہاری شادی نہیں ہے تو پھر یہ سب کیا ہے؟ زینب کی آنکھوں میں پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ اسے نیچے لے گئی۔ تمام مہمان ہال میں موجود تھے۔ جیسے ہی دونوں اندر داخل ہوئے، سب لوگ کھڑے تھے۔ ہادی حیران رہ گیا۔ اسٹیج کے پیچھے ایک بڑا سا بینر لگا تھا۔
پر لکھا تھا خوش آمدید ہادی۔ نیچے ایک اور جملہ لکھا تھا کبھی کبھی سب سے مشکل شادی دو لوگوں کی نہیں، دو خاندانوں کی ہوتی ہے۔ ہادی نے حیرانی سے زینب کی طرف دیکھا۔ زینب نے آنسو پونچھے۔ 6 ماہ پہلے میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ مرنے سے پہلے انہوں نے سب سچ مان لیا اور اپنی آخری وصیت میں لکھا اگر ہادی اب بھی میرا انتظار کر رہا ہو تو اسے واپس لے آنا۔ ہادی کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ 5 سال کا درد، غصہ، شکایت سب آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ زینب نے لرزتی آواز میں پوچھا، ایک سوال پوچھوں؟ ہاں، کیا 5 سال بعد بھی تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ ہادی چند لمحے خاموش رہا، پھر مسکرایا۔ میں تو آج بھی وہی سوال پوچھنے آیا تھا جس کا جواب 5 سال پہلے رہ گیا تھا، اور پورے حال میں خاموشی چھا گئی۔ ہادی ایک گھٹنے پر بیٹھ گیا۔ زینب، کیا اب کی بار مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گی؟ زینب کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کبھی نہیں۔ اور اسی لمحے پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ ہادی نے پہلی بار محسوس کیا کہ بعض اوقات محبت ختم نہیں ہوتی، بس اسے سچ تک پہنچنے میں تھوڑا زیادہ وقت لگ جاتا ہے۔